بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہاؤ آر یو؟ میرا نام ڈاکٹر احمد رامی ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ آج کا موضوع ہے کہ توہین رسالت اور اس کی سزا۔ توہین رسالت کا مطلب ہے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین، جو کہ مکہ میں جن کا ظہور ہوا اور اسلام کے وہ آخری پیغمبر ہیں، ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کے بارے میں برے ریمارکس دینا، برے طریقے سے ریمارکس دینا، ان کو ڈی مورلائز کرنا، ان کو ہیوملیٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں توہین رسالت۔ یہ توہین رسالت جو ہے، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ ابھی میں جس کنٹیکسٹ میں بات کروں گا وہ انڈیا کی ہے، لیکن یہ مسلسل ہوتا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں ملک ہے جو اس کے متعلق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ فرانس ہے۔ اور یہ فرانس کوئی ابھی نہیں کر رہا، یہ کئی صدیوں سے کر رہا ہے۔ عثمانی سلطنت کے آخری خلیفہ عبد الحمید نے بھی فرانس کو سرزنش کی تھی اور پھر وہ باز آ گیا تھا۔ تو یہ کرتا رہتا ہے۔ فرانس کے بارے میں ایک اور مزیداری کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فرعون تھا جو ڈوب کے مرا، جب اس کی لاش برآمد ہوئی تو مصر کی ممی میں رکھی گئی، تو اس کو فرانس میں گارڈ آف آنر کے لیے پیرس میں بلایا گیا۔ پیرس میں تو باقاعدہ اس کی ڈیڈ باڈی، ممی جو تھی تابوت میں، اس کو فرانس نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فرانس کی اسلام دشمنی کس حد تک ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی توہین عدالت ہوتی رہی ہے۔ ایک دفعہ ایک مشہور ہندو لاہور میں تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، شاید راجپال اس کا نام تھا۔ تو ایک نوجوان اٹھا، ان کا نام غازی علم دین شہید تھا، وہ پیشے سے بڑھئی تھے، ان سے برداشت نہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، تو انہوں نے اس ہندو کو قتل کر دیا۔ اور جب اس ہندو کو قتل کیا تو قائد اعظم، علامہ اقبال، بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے۔ خیر، انگریز کا دور تھا، انگریز نے ان کو پھانسی دے دی، غازی علم دین شہید کو۔ تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے اب ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں ایک شخص مودی ہے، شیطان اس کو میں کہتا ہوں، اس نے اپنی شیطانیت سے، سفاکی سے مسلمانوں پہ ہر طرح کے ظلم و ستم کر رہا ہے، لیکن اسی کی ایک ریپرزنٹیٹیو، نمائندہ نوپور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی توہین میں اس طریقے سے بات کی، تو جس کے نتیجے میں تمام دنیا میں انکلوڈنگ ہندوستان، پاکستان، عربی ممالک، انڈونیشیا، افریقن، ملیشیا، مالدیو، ہر طرف مسلمانوں نے اس پہ سخت احتجاج کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل صرف احتجاج ہی مسلمان کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ کمزور اور کرپلڈ ہو چکے ہیں۔ اب ان میں طاقت نام کی چیز نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرنے لگ رہا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کا دائرہ وسیع کریں، تو آپ نے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ خطوط میں لکھا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، اور یہ میرا پیغام ہے، تو مجھے ایکسیپٹ کرو، میری مطلب میں ایمان لاؤ۔ اب ان میں سے ایک شخص جو فارس، جو آج کل ایران ہے، اس کا جو شہنشاہ تھا، خسرو پرویز اس کا نام تھا،
تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیٹر تھا، نامہ تھا، اس کو پھاڑ دیا، پھینک دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا دوستو کہ اس کے اس طرح پھینکنے سے چند سالوں میں ہی مسلمانوں نے، عربی مسلمان اس وقت زیادہ تھے، انہوں نے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یہ سپر پاور ملیا میٹ ہو گئی۔ لیکن آج کل کے مسلمان جو ہے کمزور ہیں تو وہ احتجاج ہی کرتے ہیں۔ ایک اور بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو عام معافی کا اعلان کر دیا، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن آپ نے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی توہین کرتے تھے، ہجو کرتے تھے، آپ کو گالیاں بکتے تھے، آپ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ وہ 9 تھے لوگ، 9 لوگ تھے، میں ان کے نام پڑھتا ہوں۔ عبد العزا، عبداللہ بن سعد، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل، مقیس بن سبایا، سبار بن اسود، ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی کی حجب گایا کرتی تھیں، سارا جو عبد المطلب ہی کی کسی آپ کے دادا کی کسی اولاد میں سے کسی کی لونڈی تھی، یہ 9 لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب فتح مکہ کیا تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا یا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تتربی علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اکابرین مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائیگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں۔ ان میں سے چند لوگوں نے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن جیسے اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد وغیرہ۔ عبد العزا ابن خطل کعبے کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ مقیس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حارث بن نفیل کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حبار بن اسود مسلمان ہو گیا اور اس کو معافی مل گئی۔ ابن خطل کی ایک لونڈی نے اسلام قبول کر لیا لیکن دوسری کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی بھی حالت میں برداشت نہیں۔ اگر تو کوئی اسلامی ملک ہے تو اس حکومت کا فرض ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ آج کل کے دور میں بڑی عجیب بات لگے گی، ماڈرن غیر مسلم کفار لوگوں کا اس وقت دنیا پہ قبضہ ہے۔ وہ ذرا سی بات پہ تل ملا اٹھتے ہیں جو اس طرح کی بات ہو، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توہین کرنے والوں کو قتل کرا دیا، اسی طرح اسلامی مملکت میں اگر کوئی کام یہ کرے توہین کا تو اس کو وہ واجب القتل ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب لیکن یہ جو دارالاسلام کے بارے میں، اب دارالحرب جو اسلامی ملک نہیں ہے جیسے انڈیا ہے، ہندوستان ہے، تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو مطلب مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے جس طرح یہ غازی علم دین شہید نے کیا۔ اس وقت غیر مسلم حکومت تھی انگریزوں کی، تو وہ اٹھا اور اس نے اس شخص کا راجپال کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا، چلے اس پہ پھر بات کریں گے۔ تو یہ تھا توہین رسالت اور اس کی سزا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔